اس دنیا میں بسا اوقات ایسے حادثات پیش آتے ہیں جو بظاہر یا پہلے لمحے میں عقل اسے قبول نہیں کرتے، اسے سن کر کے انسان اچنبھے میں پڑ جاتا ہے کہ آیا ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ساتھیوں، دنیا دار العجائب ہے۔ خاص طور پر ہم سے پہلے جو قوم گزری ہے، یعنی بنو اسرائیل کے لوگ، تو ان کے یہاں عجائب بکثرت پائے جاتے رہے ہیں۔ ان کے یہاں غیر فطری غیر چیزیں ایسی ظاہر ہوتی رہی ہیں جس سے بسا اوقات ان کی مدد یا انہیں عبرت دلانا یا متعدد مقصد ہوا کرتے ہیں۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدثوا عن بنی اسرائیل فإن فیہم کانت الاعاجیب، بنو اسرائیل کے واقعات بیان کرو، اس لیے کہ ان کے ہاں عجیب و غریب چیزیں پیش آیا کرتی تھیں۔ بلکہ اگر آپ قرآن مجید پر ایک نظر ڈالیں، جو واقعات بنو اسرائیل کے سورہ بقرہ، سورہ اعراف وغیرہ میں بیان ہوئے ہیں، تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا۔ انہی عجیب و غریب واقعات میں سے ایک واقعہ وہ بھی ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام مسلم رحمہ اللہ نے 3 صحابہ کرام سے نقل کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت ابو سعید خدری سے، حضرت حذیفہ سے۔ ان کے علاوہ حضرت سلمان فارسی اور دیگر صحابہ سے حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ سچ پوچھئے تو اگر یہ واقعہ صحیح بخاری جیسی کتاب میں اور 1 سے زائد صحابہ کرام سے اگر مروی نہ ہوتا تو تعجب کیا انسان کے ذہن میں یہ بات آتی، کہیں یہ جھوٹا واقعہ تو نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے واقعے کو بیان کیا ہے، اس لیے اس کے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ مال اور اولاد سے نوازا تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کے باوجود وہ شخص ایسی نیچی حرکت کرتا تھا جو عام ذہن اسے نیچا سمجھتا ہے اور اسے قبول نہیں کرتا، یعنی وہ اس کے ساتھ ساتھ کفن چوری بھی کیا کرتا، 90 کفن کی چوری بھی کیا کرتا تھا، واللہ عالم۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے مال اور اولاد سے نوازا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت سے دنیاوی طور پر بھرپور فائدہ حاصل کیا، اپنے اولاد کی اچھی تربیت بھی کی، لیکن وہ اپنے رب کا حقیقی معنوں میں شکر گزار بندہ نہ بن سکا، بلکہ وہ مختلف قسم کے گناہوں میں ڈوبا رہا اور نیکی کا کوئی کام نہ کیا۔ نیکی نام کی کوئی قابل ذکر چیز، یعنی ایسی چیز جس سے آخرت میں نجات کی امید کی جا سکے، ایسی کوئی چیز اس کے پاس نہ تھی۔ یہی حالات اس کے اوپر رہے۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا تو اب اللہ تبارک و تعالی کا خوف اس کے اوپر غالب آ گیا، اسے آخرت یاد آئی، اللہ تعالیٰ کا خوف دامنگیر ہوا، اللہ کی پکڑ کا ڈر اسے ستانے لگا، اور اپنے مستقبل میں جو حادثات پیش آنے والے ہیں، چاہے قبر کا ہو، حشر کا معاملہ ہو، جنت اور جہنم کا ہو، اسے خوف آنے لگا۔ چنانچہ اسی حالت میں اس کے وفات کا وقت آ گیا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں سوچنے لگا، تو جب اب اسے یقین ہو گیا کہ اب اس مرض میں میری وفات ہونے والی ہے، تو اس نے ایک طریقہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کیسے بچ سکتا ہے، اور ایک عجیب و غریب طریقہ سوچا جو آپ نے اس سے پہلے کسی اور کے بارے میں نہیں سنا ہوگا۔ چنانچہ اس نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور ان کے ساتھ اپنا حسن سلوک جو رہا وہ یاد دلایا، اور کہا، اے میرے بچے بتاؤ میں تمہارے لیے کیسا باپ رہا۔ یعنی باپ کا تعلق اپنے بیٹوں سے مختلف قسم کا رہا کرتا ہے، تو کہا کہ میرا تعلق تمہارے ساتھ کیسا رہا ہے۔ تو بیٹوں نے کہا کہ آپ میرے لیے ایک اچھے باپ اور بڑے اچھے باپ تھے، آپ نے میرے لیے دنیا بھی بنا دی ہے، ہمیں اتنا دیا ہے، ہمیں اتنا دیا ہے، ہمارے ساتھی کو اتنا دیا، ہماری اچھی تربیت کی۔ تو جب بچوں نے اس کا اقرار کر لیا تو اس نے کہا کہ دیکھو، یہ میرا تم سے عہد ہے کہ جب میں مر جاؤں تو تم خوب لکڑی جمع کرنا، اور خوب لکڑی جمع جب کر لینا تو پھر اس میں اچھی طریقے سے آگ بھڑکا دینا۔ جب آگ خوب بھڑک جائے تو میری لاش کو اس میں ڈال دینا اور مجھے جلا دینا۔ جب دیکھنا کہ جل کر کے میں بالکل راکھ بن گیا اور میری صرف ہڈی رہ گئی ہے، تو اس ہڈی کو اسے چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اس ہڈی کو کوٹ کوٹ کر کے بالکل ریزہ ریزہ کر دینا، اور ریزہ ریزہ کر دینے پر ہی بس نہ کرنا،
तुम देखना कि सख्त गर्मी और जब सख्त उसमें लू चल रही हो, हवा चल रही हो, तो मेरी लाश का एक हिस्सा समुंदर में ले जाना और वहां हवा में उड़ा देना कि पूरे समुंदर में इधर उधर वो फैल जाए, और आधा हिस्सा किसी सहरा, किसी मैदान में ले जाना, जंगल में, और हवा तेज चले उसमें उड़ा देना, कहीं एक जगह मेरी राख ना रहे। इसलिए क्यों? इसलिए कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला से डर लग रहा है कि मरने के बाद अगर अल्लाह ताला को मुझ पर कुदरत मिली तो मुझे ऐसा अजाब देगा कि वैसा अजाब उसने दुनिया में किसी को ना दिया होगा। यह तरीका बयान करने पर उसने इक्तिफा नहीं किया, बल्कि उसने अपने बच्चों से पक्का अहद लिया कि तुम्हें ऐसा जरूर करना है। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो याद रखो, जो कुछ हमने तुम्हारे लिए बनाया है मैं उसको भी ले लेता हूं, और अपनी मीरास से तुम लोगों को बेदखल करता हूं, और मैं अपनी सारी जायदाद किसी और को वसीयत कर देता हूं। जरा देखें अहद और पैमान उसका। यह सुन करके बच्चों ने उसके अहद को कबूल कर लिया और इस अहद को नाफिज करने का वादा कर लिया। साथियों, वो मिस्कीन ने समझा कि इस तरह वो अल्लाह ताला के अज़ाब से बच जाएगा। वो ये ना जान सका कि ये दुनिया और दुनिया से मावरा हर चीज अल्लाह तबारक व तआला के ताबे फरमान है। वो जो भूल गया कि जिसने एक हकीर कतरे से इंसान को बना दिया है, वो इंसान को दोबारा जिंदगी देने पर कादिर है। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, खुलिक मिन माइन दाफिक, बाद जगह मिन माइन महीन यखरुजु मिन बैन सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रजइही लकादिर। वो उसे दोबारा लौटाने पर, दोबारा पैदा करने पर कादिर है। वो ये ना समझ सका कि अल्लाह की इस दुनिया की सारी मखलूक और मखलूक के सारे अमाल को अल्लाह ताला ने शुमार करके एक एक को गिन करके रखा है, और एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह ताला उसके तमाम अमाल को उसके सामने हाजिर कर देगा। इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दि इल्ला आतिर रहमानी अबदा लक़द अहसाहुम व अद्दहुम अद्दा। लक़द अहसाहुम, अल्लाह ने हर एक को गिन गिन करके रखा, व अद्दहुम अद्दा, और एक एक को जमा किया है और गिन गिन करके रखा है, कोई उससे छूटने नहीं पाएगा। वो मिस्कीन ये ना समझ सका। वो मिस्कीन ये समझा कि इस तरीके से अल्लाह ताला के अजाब से वो बच जाएगा। लेकिन जब उसका इंतकाल हुआ और उसके बेटों ने उसकी वसीयत के मुताबिक उसे जला करके राख करने के बाद उसे बर्रो बहर के अंदर उड़ा दिया, फैला दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला जमीन को हुक्म देता है कि तेरे ऊपर उसकी राख का जो जर्रा भी जहां पाया जा रहा है सबको जमा कर दो। अल्लाह ताला समुंदर को हुक्म देता है कि तेरे अंदर ऊपर है, तह में है, किसी जानवर के पेट में है, जहां कहीं भी उसका कोई जर्रा है उसको जमा कर। जब उसके जर्रे पलक झपकने में जमा हो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हुक्म देता है, कूनी फलाना, तुम फला आदमी बनकर के तैयार हो जाओ। अल्लाह ताला की मुबारक मुंह से ये अल्फाज निकलने थे, अल्लाह ताला से ये कलिमात अदा होने थे कि वो इंसान पलक झपकने में इंसान बनकर के तैयार हो गया, उसकी सूरत तैयार हो गई। अब अल्लाह ताला उससे सवाल करता है कि ऐ बंदे, तूने ऐसा क्यों किया? किस चीज ने तुझे ये करने पर मजबूर किया? क्या तू ये समझता था कि मैं इसके ऊपर कादिर नहीं हूं? वो आजी से जवाब देता है, ऐ मेरे रब, तू अच्छी तरह जानता है कि ऐसा मैंने सिर्फ तेरे खौफ और तेरे डर से किया था। यह सुन करके अल्लाह ताला फिर उससे पूछता है, क्या हकीकत में तूने ऐसा मेरे डर से और खौफ से किया था? वो बंदा जवाब देगा कि ऐ मेरे रब, हकीकत यही है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ तेरे खौफ से ऐसा किया था। ये सुन करके अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे जा, मैंने तुझे बख्श दिया, तुझे माफ कर दिया। साथियों, ये एक वाकया है जो अपने अंदर हमारे और आपके लिए बहुत सी इबरतें और बहुत से दुरूस और बहुत से सबक लिए हुए। सबसे पहली चीज
جو مجھے سب سے زیادہ اپیل کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اگر حقیقت میں بندے کے اندر پایا جائے، سما جائے، تو یہ بڑی اہم نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ یہ بندہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مومن تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق اور مالک مانتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عذاب دینے والا جانتا تھا، اللہ کے عذاب سے ڈر رہا تھا۔ اس لیے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس سے جو طریقہ ہو سکا، اللہ کے عذاب سے بھاگنے کا آخری عمر میں جو طریقہ اس سے ہو سکا وہ طریقہ اس نے استعمال کرنے کا حکم دیا۔ یہ اس کی لا علمی تھی یا خوف اور دہشت کا غلبہ ایسا ہوا کہ وہ سمجھ نہیں سکا کیا کر رہا ہے، لیکن حقیقت جو تھی وہ یہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اسے دامنگیر ہوا۔ اور جانتے ہیں قیامت کے دن نجات دینے والی چیزوں میں، اہم چیزوں میں ایک بڑی اہم چیز اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اسی لیے جنتی جب جنت میں جائیں گے اور آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے تو وہ کہ تمہیں نجات دینے والی چیز کیا ہے، کون سی چیز ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ تم نجات پائے ہو، تو کیا کہیں؟ قالوا كنا في اهلنا مشفقین، ہم دنیا کے اندر جب اپنے اہل کے اندر تھے تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہم اپنے اندر رکھا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید کے اندر آیات بھری پڑی ہیں، ذالک لمن خشی ربہ، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، ایک دو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بندے کے اندر ایک ایسی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بڑے گناہ معاف کر سکتا ہے، جیسا کہ اس کو آپ نے دیکھا ہے۔ تو یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ آج ساتھیوں ہمارے ذہن سے یہ چیز غائب ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا قادر بھی ہے۔ ذرا سوچیں، انسان کسی جگہ مرا ہے، سمندر کے جانوروں نے اسے کھا لیا ہے، درندوں نے اسے پھاڑ کھایا اور ان کے جسم کا ایک حصہ بن گیا ہے، آگ میں اسے جلا دیا گیا اور اس کا راکھ کو اڑا دیا گیا ہے ادھر ادھر، مٹی میں اسے دفن کیا گیا، اس کا جسم مٹی کا ایک حصہ بن گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ لفظ کن سے ہمیں اور آپ کو بنا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، بلکہ اب دوبارہ پیدا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پہلی پیدائش سے آسان ہے، اس لیے کہ اب تو یعنی ایک نقشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، تو کیوں نہیں پیدا کرتا؟ جب اس وقت پیدا کیا کوئی نقشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یعنی ہمارے حساب سے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کا علم رکھتا ہے، نہیں تھا تو کیسے نہیں ہوتا؟ تیسری چیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کو دیکھیے کہ کس طریقے سے بندے کی ایک معمولی نیکی کو قبول کر کے اس پر اللہ تعالیٰ رحم کر رہا ہے، اسے معاف کر دے رہا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، یعنی کوئی ایسا عمل، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ میں اپنا کوئی عمل ایسا نہیں دیکھتا جو مجھے اللہ کے عذاب سے نجات دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ جب دامنگیر ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما فیک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے اگر تم مجھ سے دعا کرے گا، اگر تم میری رحمت کی امید رکھے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ چوتھا فائدہ ساتھیوں، اس دنیا اور دنیا کی ہر چیز، جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ بھی اور جو نہیں دیکھتے ہیں وہ بھی، جو اس دنیا میں ہے وہ بھی اور دنیا کے ورا جو چیز ہے وہ بھی، زمین کے اوپر جو ہے اور زمین کے نیچے جو ہے وہ بھی، خشکی میں جو ہے وہ بھی اور تری میں جو ہے وہ بھی، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع فرمان ہے اور اس کے فرمان سے کوئی سرتابی نہیں کر سکتا ہے۔ پانچواں فائدہ، کسی شخص پر حکم لگانے سے پہلے جلدی اس کے بارے میں حکم لگانے جلدی نہیں کرنا چاہیے، یہ تو ایسا ایسا کرتے مرا، یہ مرا، دیکھو یہ کتنا بدبخت ہے کہ دنیا ہی میں اپنے لیے جہنم کو اتنے خرید لیا اور اس کو جلا دیا گیا۔ دیکھیں اس شخص کے بارے میں عام دیکھنے والے تصور کر سکتے ہیں کہ بدبخت ہے، لیکن ہمیں جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے
کہ کسی بھی معین شخص کو جس کے بارے میں نام لے کر کے متعین کر کے قرآن اور حدیث میں جنتی اور جہنمی کا حکم نہیں ہے، ہم اس معین شخص کے اوپر اس کے لیے جنتی جہنمی ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے، بلکہ نیک ہے تو اس کی مغفرت کی ہم امید رکھیں گے، رحمت پر امید رکھیں گے، اور اگر برا ہے تو اس کے جو حال ہے اس کی وجہ سے ہم اس کے بارے میں خوف کھائیں گے، یہ نہیں کہہ دیں گے کہ ہاں کہ وہ جہنمی ہے، نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی راز رہا ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ بظاہر شخص کو دیکھیں کہ دنیا کے لحاظ سے اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شبہ نہیں، جس حالت میں اس کی موت، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں شبہ بھی کر رہا ہے، نادانی کا بھی شکار ہے اللہ کی قدرت کے بارے میں۔ اس نے کہا اگر اللہ تعالیٰ کو مجھ پر قدرت ہوئی تو مجھے ایسا عذاب دے گا، کسی کو عذاب نہیں دے گا، سارا کچھ بظاہر یہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کے ساتھ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ تو کسی پر حکم بظاہر دیکھ کر کے ہمیں جلدی ہو سکتا ہے کہ وہ جاہل رہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں شک کرنا یہ کفر ہے، کفر اکبر ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ انسان جاہل رہا ہو، یا بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ اس قدر گھبرا گیا، آخر ان میں اللہ کا ایسا خوف اس کے اوپر طاری ہوا کہ وہ سمجھ نہیں سکا کہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ کسی کے اوپر بہت سے لوگوں کے بارے میں بدل ہو جایا کرتے ہیں اور ان کے برے ہونے، جہنمی ہونے کے بارے میں پورا تصور لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروں کو عذاب دینے سے عاجز ہے، نہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ کر کے عمل کرنا نہ چھوڑ دیں کہ اللہ اتنا غفور رحیم ہے، جب اس کو معاف ہمیں کیوں نہیں معاف کرے گا، لیکن یہ خاص حالت ہے، اس کی خاص کیفیت ہے۔ کیا وہ کیفیت آپ کی ہے؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کہیں خوف اللہ کا آپ پر طاری ہے کہ آپ اپنے بچوں سے کہیں کہ مجھے جلا دینا؟ تو اس سے کوئی یہ استدلال نہ کرے کہ ہاں ہم اگرچہ نماز نہیں پڑھیں، ہم روزہ نہیں رکھیں، کوئی نیک کام نہیں کریں گے، ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ نہیں، اللہ نے اس لیے اس کو نہیں معاف کیا، اللہ نے اسے جو معاف کیا ہے، جو خوف کی کیفیت اس کے اوپر پیدا ہوئی، اس لیے معاف کیا ہے۔ اللہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، لیکن وہ شخص شاید یہ بھول گیا، اسے علم نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ اس حالت میں بھی ہمارے اوپر قدرت رکھے گا، یہ اس کی لا علمی تھی۔ اس لا علمی کی وجہ سے اور توحید جو اس کے اندر پائی جاتی کہ عذاب دینے پر اللہ ہی قادر ہے، کوئی دوسرا اس کو نہیں بچا سکتا، کسی پیر کا واسطہ نہیں لیا، اس نے کسی پیر کے پاس جا کر کے اس سے پروان نہیں لکھوا لیا، صرف اللہ اور اللہ کا خوف اس کے اوپر اسے دامن گیر ہوا ہے، دل کی عبادت ہے، اس لیے اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ تو اس سے کوئی یہ نہ بہانہ بنائے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم چاہے جتنا گناہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ آپ کو تو یہ چاہیے کہ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، اور دوسری چیز کیا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور ہوا اور خواہشات سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ ہے نجات کا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جب اس کے اوپر خوف طاری ہوا تو وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، اسے سچی توبہ کر لی ہو موت سے پہلے۔ آپ جانتے ہیں توبہ ایک ایسی چیز ہے جو اپنے تمام گناہوں کو بخش دیتی ہے۔ وہ انسان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غزوہ احد کے موقع پر حاضر ہوا، آپ نکلے، آپ کے پاس آتا ہے میں آپ کی مدد کرتا ہوں، آپ نے کہا تم ایمان لے آئے؟ اسیرم ان کا نام تھا، کہا نہیں، آپ نے فرمایا نہیں میری مدد نہ کرو، آگے اور بڑھا، پھر آپ سے کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا مسلمان ہوئے؟ کہتا ہے نہیں، پورے راستے یہ کہتا رہا، آپ انکار کرتے رہے۔ اب جب دیکھا کہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ اے محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی مدد کرنا، آپ کی طرف سے دفاع کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا مسلمان ہوئے؟ اب اس نے کہا کہ ہاں اب میں اسلام لے آتا ہوں، اور لڑائی کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، اس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے سے پورا توبہ کرا۔ تو ہو سکتا ہے یہ شخص موت سے پہلے اپنے تمام گناہوں کو یاد کر کے جہاں یہ خوف ہے توبہ بھی کر رہا ہو کہ اگر اب مجھے موقع ملا تو میں وہ کام نہیں کروں گا۔ تو اس کو کوئی آدمی حجت یہ نہ بنا لے کہ ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے ہم چاہے جتنے گناہ کرتے جائیں بس ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھلا سلوک کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ نہیں، یہ ایک فطرے کی چیز ہے، اس سے اپنے آپ بچانا چاہیے۔ چھٹا فائدہ ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی نیات کو جانتا اچھی طریقے سے۔
اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کے دل میں ہدایت ہے اور کس کے دل میں ضلالت ہے، اور جب بندوں کے دل کو یہ جان لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں کے اوپر بڑا خاص کرم کرتا ہے، اور آخری لمحے میں زندگی کے آخری ایام میں اللہ تعالیٰ انہیں ایسے عمل کی توفیق دیتا ہے جو ان کے لیے حسن خاتمہ کا سبب بنتی ہے۔ جیسے اس شخص کو موت سے پہلے اللہ نے اس کے اندر خوف پیدا کر دیا، اپنی خشیت ڈال دی، جس وجہ سے بخشش ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو حضرت ابو عنبہ رضی اللہ تعالیٰ سے مسند احمد کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا عسلہ، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے خیر کرا کرتا ہے تو اسے عسل، صحابہ نے پوچھا عسلہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا موت سے پہلے اسے کسی نیک عمل کی توفیق دیتا ہے اور اسی پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس طرح اسے جنت لکھ دی جاتی ہے۔ ساتواں فائدہ ساتھیوں، ہم سے کتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا جرم چاہے جتنا بڑا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، یہ کہہ کر کے ارے اب ہمیں اللہ تعالیٰ کیا معاف کرے گا، توبہ کرنا ہی چھوڑ دینا چاہیے، نہیں، توبہ کرنا چاہیے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، آپ میرے بندوں سے میری جانب سے کہہ دیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، یعنی بڑا ظلم کیا ہے، بڑا جرم کیا ہے، تم اللہ کے رحمت سے یقین مایوس نہ ہو، اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ آٹھواں فائدہ ساتھیوں، بعض دینی اعتبار سے کوتاہ لوگ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں، جیسا کہ اس واقعے سے ظاہر ہے۔ اور نوواں فائدہ جو آخری فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ اس شخص کے بچوں کو یہ چاہیے تھا کہ اس کی اس وصیت کو نافذ نہ کرتے، اس لیے کہ گناہ کا کام تھا، لیکن ہو سکتا ہے بچے بھی نادان رہے ہوں، بچے بھی نادان رہے ہوں، وہ کسی ایسی جگہ میں رہتا ہو جہاں پر علم کی روشنی نہ رہی ہو، جیسے کہ بہت سے لوگ اپنا کسی مدرے کسی جنگل میں اپنے بچوں وغیرہ لے کر کے رہنا شروع کر دیتے ہیں، واللہ عالم۔ لیکن اس سے پتہ چلتا ہے، اس لیے اس نے کہا تھا کہ میں تمہارا باپ کیسا باپ ہوں تمہارے لیے، تو بچوں نے کہا ہمارے بڑے اچھے باپ ہیں۔ ظاہر بات ہے بڑے اچھے باپ کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتا تھا، جتنا اسے علم تھا اس کی مطلب اچھی تربیت کیا کرتا تھا۔ تو بچوں کو جو یہ اس نے کیا ہے، بچوں کو اس کی اس وصیت کو نافذ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیوں؟ اس لیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی گناہ کے کام میں کسی کی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، اور یہ گناہ کا کام ہے، کسی مسلمان کے لاش کو جلانا، اس کی بے حرمتی کرنا، ایسے ہی ہے گویا کسی اس کے زندگی میں اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کے اندر اپنا خوف اور اپنے سے ڈرنے کا اللہ تعالیٰ جذبہ پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔